کا ہمارا ٹاپک بہت ہی حساس ہے اور ضروری بھی ہے، قطرے آنا۔ نئے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ اب آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اب تک جو ہمارے یوٹیوب پر جو فرینڈز ہیں، انہوں نے جو اس ٹاپک پہ ویڈیوز بنائی ہیں وہ بس ٹوٹکے تھے، وہ پراپر کوئی علاج نہیں تھا۔ تو آتے ہیں آج اپنی ویڈیو کی طرف، جو آپ کو میں آپ سے اسی کر کے بتاتا ہوں۔ یہ اس سے پہلے کہ آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، قطرے آتے کیسے ہیں، کیا ہوتا ہے، معاملہ کیا ہے۔ جو ویڈیوز بناتے ہیں بس وہ قطروں پہ بنا دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کتنی اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ قطرے آتے ہیں 4 قسم کے۔ پہلے پیشاب کے قطرے آنا، اس کے بھی 2 سبز لیول ہیں، بڑی عمر والوں کو قطرے آنا اور لڑکوں کو قطرے آنا۔ نمبر 2 جریان منی کے قطرے آنا، مزی کے قطرے آنا، دھات کے قطرے آنا۔ اب جو پیشاب کے قطرے آنے والا ہے نا، اس پہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ یاد رکھ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، تب آپ کو سمجھ آئے گا، تب آپ کو فائدہ ہوگا، تب آپ کو یہ دوائیں رزلٹ دے گی۔ ایسے دوا استعمال کرنے سے کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ اچھا، پیشاب کے قطرے آنے کے متعلق اب پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پیشاب کے قطرے عضو کو بڑے عمر والوں کو اگر آ جائے نا، تھوڑا سا اسے مثانے کو پریس کر کے اچھی طرح پیشاب عضو سے نکال دیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے۔ اب جو لڑکوں کو آتے ہیں وہ کوشش کریں کہ والدین اپنے بچوں کو یہ طریقہ بتا دیں کہ ایسے ہوتا ہے کہ قطرے آتے ہیں۔ یہ نوجوان اپنی عمر سے بڑے لڑکوں یا کسی اپنے کلاس میں یا اپنے ارد گرد بیٹھنے والے تھوڑے سے بدماش لڑکوں سے بیٹھتے ہیں، وہاں جا کے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، یا کچھ ایسا ویسا جو موبائل پہ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسئلے ہوتے ہیں۔ اس پہ پہلے والدین اگر گائیڈ کر دے تو بہت سی خرابیوں سے لڑکے بچ جائیں گے، اور ان کو اعتماد میں لے کر ان کی زندگی کو تھوڑا سا والدین سنوار سکتے ہیں۔ بڑے لڑکوں میں بھی بیٹھنے سے اجتناب کروائیں ان کا۔ اب آتے ہیں اس کے نسخے کی طرف، جو پیشاب کے قطرے آنے کے لیے کون سا ہونا چاہیے۔ تو ویورز آپ کو میں بتا دوں، اگر پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو یاد رکھیں اس کے لیے آپ کو مستغی رومی، دار فلفل اور تخم ریحان، یہ والا۔ اچھا، یہ آپ کو پیشاب کے قطرے آنے کے لیے ان سب کو صفوف بنا کے صبح شام استعمال کرنا ہے، صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کرا دیں، اور یاد رکھیں قبض نہ ہونے دیں۔ قبض کی وجہ سے یہ مثانے پہ دباؤ بڑھتا ہے اور قطرے آتے ہیں۔ اب آتے ہیں جریان مزی کی طرف۔ جریان مزی کے جس کو قطرے آتے ہیں اس کے لیے یہ علاج ہے، اسے کہتے ہیں ریٹھا۔ اس کو اچھی طرح پاؤڈر بنا دیں، 20 گرام ریٹھے کو 20 گرام نسری کے ساتھ بنا دیں، اور صبح خالی پیٹ صرف 3 دن، چوتھے دن نہیں استعمال کرنا، 3 دن خالی پیٹ یہ استعمال کریں، جریان مزی ختم ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں قطروں کی چوتھی طرف سے۔ چوتھے جو آپ جریان منی ہوتے ہیں، منی والے قطرے ہوتے ہیں، اس میں جو آپ نے چیزیں لینی ہیں اس میں ہے دھنیا، بلنگو، لاجونتی، تخم ریحان، شنگری نسری اور یہ بہو پھلی۔ اب یاد رکھیں ان کوانٹٹی نوٹ کر لیں ان کی۔ دھنیا 3 تولے، بلنگو 3 تولے، لاجونتی 5 تولے، بہو پھلی 3 تولے، تخم ریحان 4 تولے اور شنگری نسری 50 گرام۔ ان سب کو اچھی طرح پاؤڈر بنا لیں، علیحدہ علیحدہ بنا کے 3 ٹائم اسے استعمال کریں، 3 ٹائم اسے استعمال کریں، یہ جریان منی کے لیے مفید ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور نسخے کی طرف۔ یہ تو ہو گئے ان کے
علیحدہ علیحدہ پراپر. کچھ مریضوں میں فرق ہوتا ہے. اب اس میں آپ ایک بات کا خیال رکھیں, جس کو جریان ہے وہ صفراوی مزاج کا ہے, وہ سداوی مزاج کا ہے, یہ بغلمی مزاج کا ہے. جو ہمارے حکماء ہیں یا جو یوٹیوبر ہیں وہ کوئی بھی نسخہ بتا دیتے ہیں. جب ہمارے دیکھنے والے ویورز اسے استعمال کرتے ہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. جب تک آپ کا مزاج آپ کو پتہ نہیں ہوگا بالکل فائدہ نہیں ہوگا. اب آتے ہیں ان کی طرف. یہ جو ادویات ہیں یہ تقریباً ہر مریض کو فائدہ دیتے ہیں. ان ادویات میں سے یہ دوائیاں مکس کر دیں کسی بھی دوا میں تو فائدہ ڈبل ہو جائے گا. اب یاد رکھیں, کشتہ سیدھتا, کشتہ کلی اور کشتہ بیضۂ مرغ, یہ کشتے مکس کر کے چھوٹے سے کیپسول میں بھر کے خالی پیٹ کھا لیں, کسی بھی اچھی کمپنی کے لے کے. اگر مریض صفراوی مزاج کا ہے, گرم مزاج کا مطلب, اس کے ساتھ کشتہ فولاد ملا دیں سرد جمن والا. اگر مریض دموی مزاج کا ہے یا بغلمی مزاج کا ہے اس کے ساتھ کشتہ سکہ زرد ملا دیں. چھوٹے سے کیپسول بھر دیں, چھوٹے چھوٹے والے, چھوٹے سائز والے, صبح شام ایک ایک کیپسول استعمال کریں. یہ ہر قسم کے مریضوں کے لیے جریان کے لیے بیسٹ ہے, بہترین ہے. اب آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف. اس کے علاوہ یاد رکھیں, اگر آپ کو کوئی بھی چیز بنانے میں دشواری ہو رہی ہو آپ ادھر کمنٹس کر دیں, آپ کو میں بتا دوں گا. اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جریان منی اور جریان مزی کے لیے اگر آپ نے کوئی نسخہ نوٹ کروانا ہے تو آپ نے ادویات منگوانی ہے تو میرا واٹس ایپ نمبر نیچے موجود ہے. واٹس ایپ پہ آپ مجھے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. میری بنی بنائی دوا آپ کو آپ کے دروازے پر مل جائے گی, اور جریان کی دوا انشاءاللہ آپ کا جریان ختم ہو جائے گا. فی امان اللہ, دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ. رکھیں قارئین, اگر آپ کو میرا یہ نسخہ بنانے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ کو بنا بنایا نسخہ مل جائے گا. میرا واٹس ایپ نمبر نیچے موجود ہے, اس نمبر پہ رابطہ کر لیں, اپنا ایڈریس لکھوا دینا تو پھر آپ کو انشاءاللہ آپ کی دہلیز پہ نسخہ مل جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.